الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ روزانہ صحت کے ساتھ اللہ اور اس کی دین کی یہ باتیں چند منٹ کے لیے ہم سنتے ہیں، اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا انا سید ولد آدم ولا فخر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کے سارے بیٹوں میں سب سے بڑا ہوں، سید ہوں، اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، مراقبے کے کیا فائدے میرے اور آپ کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہم سن رہے ہیں. انہی باتوں میں سے آج ایک بات ہمارے ساتھ ہے، وہ چیز ہے صحت الفراسہ. جو آدمی اس بات کا تصور رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بہت ہی انتہائی درجے کی فراست پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ہم اپنے الفاظ میں دور اندیشی کہتے ہیں. وہ معاملات کو تاڑ لیتا ہے، معاملات کو گہرائی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے. جتنا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دور اندیشی کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں. اس لیے کہ جب بندہ اپنے رب سے اپنا تعلق صحیح کر لیتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، تو اب بندے کی جو آنکھیں ہیں، بندے کے دل کی جو آنکھیں ہیں وہ غلط نہیں کرتی، اور دل کی آنکھ جو دیکھتی ہے اسی کو بصیرت کہتے ہیں. ایک بصارت ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، اور دل سے جو آپ دیکھتے ہیں اس کو بصیرت کہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، بصارت اور بصیرت. آنکھوں سے جو دیکھیں وہ بصارت ہے، دل سے جو دیکھیں وہ بصیرت ہے. اسی بصیرت کے بل بوتے پر آپ حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں. اسی لیے شاہ بن شجاع الکرمانی، ان کی بات کو نقل کیا گیا، کہا من عمر ظاہرہ باتباع السنہ، جو شخص اپنے ظاہر کو سنت کی اتباع سے آباد کر لیتا ہے، مطلب اس کی شکل سنت کی، اس کی گفتار سنت کی اتباع میں، اس کا کردار سنت کی اتباع میں، وباطنہ بدوام المراقبہ، ظاہر سنت کی اتباع میں ہے اور باطن مراقبے کی دولت اس کو حاصل ہو رہی ہے، اور پھر شہوتوں سے اس نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، اور حرام چیزوں کی طرف اپنی نگاہ نہیں اٹھاتا، حلال کھاتا ہے، تو اب اس کی بصیرت بہت بڑھ جاتی ہے، وہ بہت دور اندیش بن جاتا ہے. معاملات میں وہ غلطی نہیں کرتا، ہر معاملہ سوچ کر سمجھ کر کرتا ہے.
جس آدمی کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس نے اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق سجا لیا ہو اور باطن میں مراقبے کی دولت اس نے پالی ہو، شہوتوں سے اپنے آپ کو روک لیا ہو، حرام چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچا لیا ہو، حلال کھانے کی عادت اپنی بنا لی ہو، تو اب کبھی اس کی فراست میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم دیکھیں گے کہ جس کو اللہ تعالی مراقبے کی دولت عطا کر دیتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کو ترجیح دیتا ہے، اس چیز کو عظیم سمجھتا ہے جس کی عظمت اللہ نے بتائی، اس چیز کو حقیر سمجھتا ہے جس کو اللہ نے بتایا۔ یہ ساری زندگی کے معاملات میں وہ کرتا ہے، سارے اعمال میں، سارے اشخاص۔ اسی لیے ذنون کہتے ہیں ثلاثۃ من اعمال المراقبہ، تین چیزیں ایسی ہیں جو مراقبے کے اعمال میں جانی جاتی ہیں۔ ایثار ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے اسے آپ ترجیح دیں، اپنی مرضی پر، اپنے خواہشات پر، اپنی دل کے خواہشات پر اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کو ترجیح دیں، اسے آگے رکھیں۔ اللہ نے جس چیز کی عظمت بتائی اسے عظیم سمجھیں، اللہ نے جس چیز کو حقیر بتایا اسے حقیر سمجھیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو مراقبے کی دولت حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے سانسوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب اسے معلوم ہے کہ اس کا رب اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور ساری چیزوں کو لکھ رہا ہے تو ایک لمحہ وہ ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا۔ دوستو عزیزو، ہم مسلمان ہیں، کتنا وقت، کتنے گھنٹے، کتنے سال، کتنے دن ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، میرے اعمال کا حساب لے رہا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن آدم انما انت ایام، اے آدم کے بیٹے تم تو چند دنوں کی بات تمہاری ہے، کلما ذہب یوم ذہب بعضک، جب کبھی تمہارا ایک دن گزر جاتا ہے تو تم میں سے بعض حصہ چلا گیا۔ ہماری مثال ہمارے دنوں کی طرح ہے، ہمارا ایک دن اگر ویسٹ چلا جاتا ہے تو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہم سے کٹ گیا۔ وقال الجنید من تحقق فی المراقبہ خاف علی فوات لحظۃ من ربہ لا غیرہ، جو شخص حقیقت میں مراقبے کی دولت کو پا لیتا ہے وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ ایک لمحہ اس کا ضائع ہو جائے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھیں جو مراقبے کے تعلق سے ہم نے سنا کہ مراقبے سے آپ کو مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ان باتوں کو سنیں گے کہ پہلے وہ لوگ جن کو اللہ نے مراقبے کی دولت دی تھی ان کی بعض باتیں، ان کی بعض واقعات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی جو بھی ہم سنتے ہیں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔